حاضرین، آج کا موضوع ہے امریکہ اور چین کی بڑھتی ہوئی کشیدگی اور محاذ آرائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز جڑی ہوئی ہے وہ ہے کہ کس طریقے سے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے، جو امریکی صدر جوزف بائیڈن ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ چین کے گرد جو ہے نا گھیرا تنگ کیا جائے، کہتے ہیں پالیسی آف کنٹینمنٹ۔ اور چین جو ہے وہ ملک نہیں ہے جو کہ آج سے 50 سال پہلے تھا، 40 سال پہلے تھا۔ چین ایک عظیم طاقت بن چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ خرگوش اور کچھوے کی ریس، ظاہر خرگوش تیز دوڑتا ہے، کچھوا آہستہ 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 آہستہ، مگر کچھوے نے وہ ریس جیت لی خرگوش سے، اس لیے جیت لی کہ خرگوش جو ہے وہ سو گیا تھا تو کچھوا آگے نکل گیا۔ یہی چین کے ساتھ ہوا ہے، یہی چین کر رہا ہے۔ امریکہ چونکہ اس نے اپنی جو توانائیاں ہیں، اپنے جو وسائل ہیں، وہ دنیا بھر میں جو تنازعات ہے، جو جنگیں ہیں، اس میں جھونک دیے۔ تقریباً یہ خرچہ جو کورین وار سے لے کے اب تک افغانستان تک، سن 50 سے لے کے 2021 تک، وہ بنتا ہے 10 سے 12 ٹریلین ڈالرز تک امریکہ نے جھونک دیے۔ اس کی معیشت برباد ہو گئی، مگر اس عرصے میں چین جو ہے وہ آگے بڑھتا رہا، وہ اپنی معیشت کو مضبوط کرتا رہا کہ اب وہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، اور اس کے جو زرم والے ذخائر ہیں وہ 3 ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہیں۔ اس کی جو گروتھ ریٹ ہے، ایک ایسا ملک جس کی آبادی جو ہے وہ 1.5 بلین لوگوں پہ ہو، اور وہ ملک کہاں پہنچ گئے۔ تو اب جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے، اس نے 2 فیصلے کیے ہیں چین کو محدود کرنے کے لیے۔ پہلا فیصلہ جو ہے وہ ایک کہہ سکتے ہیں آپ کے ایک عسکری معاہدہ ہوا، جس کو اوکس کا نام دیا گیا، آسٹریلیا، یو کے، یو ایس، آسٹریلیا، یو کے، یو ایس، اوکس۔ اور یہ 3 ممالک جو ہیں، انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ آپس میں جو سلامتی اور عسکری اور فوجی تعاون ہے اس کو بڑھائیں گے، اور ان کا ہدف جو ہے وہ چین ہے، کہ چین کو کسی طریقے سے، جس کو کہتے ہیں ایشیا پیسیفک ریجن، بہت بڑا علاقہ ہے ایشیا پیسیفک کا، اس میں جو چین کا جو اثر و رسوخ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، چاہے وہ بلٹ اینڈ روڈ ہو انیشیٹو ہو، چاہے وہ کوئی اور منصوبے ہوں، چین کا اثر بڑھتا جا رہا ہے، فوجی اثر بڑھا ہے، معاشی اثر بڑھا ہے، سیاسی اثر بڑھا ہے، اس کو روکا جائے۔ دوسرا جو ہے انہوں نے کیا ہے کوآڈ۔ وہ کوآڈ تو خیر پہلے کا ہے، جس میں کہ 4 ممالک ہیں، جاپان، آسٹریلیا، انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس، یعنی کہ امریکہ، بھارت، جاپان اور آسٹریلیا۔ تو اب ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ممالک ہیں، اور یہ اہم ممالک ہیں، یعنی کہ بھارت جو ہے وہ دنیا کی 6ٹھی بڑی معیشت ہے، دوسرا بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے چین کے بعد، اور اس کے علاوہ بھارت جو ہے وہ دنیا کی 4تھی بڑی فوجی طاقت ہے، 4تھی یا 5ویں بڑی فوجی طاقت ہے۔ تو یہ حکمت عملی جو ہے امریکہ کی، اور امریکہ کو یہ پتہ ہے، نہ صرف امریکہ کو بلکہ اس کے جو مزید اتحادی ہیں، جس میں تائیوان شامل ہے، جس میں جنوبی کوریا شامل ہے، جس میں فلپینز شامل ہیں، اور ایک ایسا ملک جو کہ اتحادی نہیں ہے مگر وہ امریکہ کی جو پالیسی ہے چین کے تعلق سے اس کی تقریباً حمایت کرتا ہے، وہ ہے ویتنام۔ تو ویتنام، فلپینز، جنوبی کوریا، تائیوان، یہ وہ ممالک ہیں جو کہ چین سے خائف ہیں۔ جاپان تو ہے ہی۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو کنٹینمنٹ کی پالیسی ہے، اور چین نے اس پالیسی کو، چاہے وہ اوکس کی ہو یا کوآڈ کی ہو، اس کو رد کر دیا اور کہا کہ یہ ایک سرد جنگ کی ذہنیت ہے، کولڈ وار مینٹیلٹی۔ تو کیا امریکہ اس میں کامیاب ہو جائے گا؟ دیکھنے والی بات ہے۔ امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ چین کے جو اندرونی، جس کو ہم فالٹ لائنز کہتے ہیں،
اختلافات، اندرونی چیلنجز، اور ان کو ایکسپلائٹ کیا جائے، ان سے فائدہ اٹھایا جائے، جس میں سنکیانگ کا ہے سر فہرست، تبت کا ہے، ہانگ کانگ کا ہے جہاں پہ بے چینی پائی جاتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ چین کے اندر جو جمہوریت پسند قوتیں ہیں جن کی امریکہ حمایت کرتا ہے در پردہ. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ چین جو ہے ٹھیک ہے اس نے ایک مختصر عرصے میں 30-40 سال میں کافی کچھ حاصل کر لیا، مگر یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ چین جو ہے وہ اب ایک محفوظ پوزیشن پہ ہے، نہیں ہے. آدھا چین، یہ حال ہی کی بات ہے، تقریباً نصف کے قریب چین کے علاقے جو ہیں وہ توانائی کے بحران کا شکار ہیں. اور بڑی لیدے ہوئی ہے کمیونسٹ پارٹی میں ہو رہی ہے کہ اس نے کیوں نہیں ایسی پلاننگ کی کہ کوئلہ جو ہے، کوئلہ سے چین میں بجلی پیدا کی جاتی ہے، زیادہ تر تیل سے بھی کی جاتی ہے، فاسل فیولز کو کہتے ہیں، اس میں گیس ہے، کول ہے، آئل ہے. یہ تو چین میں کوئلہ کے ذخائر کم ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے بجلی کی پیداوار جو ہے اس پہ اثر پڑا. اور تقریباً 10-15 جو صوبے چین کے جو ہیں وہ بجلی کے بحران کا شکار ہو گئے ہیں کہ وہاں بجلی جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ جو اس کی اویلیبلٹی ہے وہ نظر نہیں آ رہی، کہ گھنٹوں بجلی غائب ہوتی ہے. اب آپ یہ تو خیر یہ تو ایک بہت بڑا بحران ہے چین میں کہ ایسا ملک جو کہ انحصاری کرتا ہے اپنی معیشت پہ، اور وہاں پہ اگر بجلی نہ ہو تو پھر پروڈکشن کیسے ہوگی. لوگ جو ہیں، جو چینی جو سرمایہ کار ہیں یا جو فیکٹریز اور انڈسٹریز اور جو کاروباری جو حلقہ طبقہ ہے، وہ مجبور ہو گیا ہے کہ وہ جنریٹر خریدے، اور جنریٹر سے جب وہ چلائیں گے تو وہ تو 10 گنا مہنگا ہوگا. تو یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ چین کی معیشت بھی تھوڑا بہت ہچکولے کھا رہی ہے، اور اگر انہوں نے بجلی کے بحران پہ قابو نہیں کیا پایا، اور وہ بجلی کا بحران جو ہے وہ معاشی بحران میں تبدیل ہو گیا، تو چین کے اندر جو بے چینی ہوگی، چین کے اندر جو اس کا رد عمل ہوگا، تو پھر تو کہتے ہیں کہ چین کی معیشت جو ہے وہ ڈوب جائے گی. یہی تو مغرب چاہتا ہے، یہی تو چین کے مخالف چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو کہ آج سے 100 سال پہلے انتہائی پسماندہ اور معاشی طور پہ بہت ہی زوال پذیر ملک، یہ کیسے اس نے دیکھتے دیکھتے، بھائی ٹھیک ہے انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے عقلمندی سے کام کیا ہے، انہوں نے توجہ دی ہے اپنی معیشت پہ. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ چین جو ہے وہ کاغذی سطح پہ تو ایک کمیونسٹ ملک ہے، مگر عملی طور پہ ایک کیپٹلسٹ ملک ہے. تو کمیونسٹ پارٹی جو ہے صرف واحد پارٹی ہے جو کہ چین میں اپنا وجود رکھتی ہے. چین میں ملٹی پارٹی سسٹم نہیں ہے، چین میں جمہوریت نہیں ہے. تو اگر چین میں بجلی کا بحران جو ہے وہ اس پہ کنٹرول نہیں کیا گیا اور وہ معاشی بحران میں تبدیل ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ 1 ارب 40-50 کروڑ کی آبادی والا ملک جو ہے وہ تو پھٹ پڑے گا. اور اگر وہاں پہ یہ ہوتا ہے تو اس سے پھر فائدہ کس کو ہوگا؟ اس سے فائدہ جو ہے وہ ان ممالک کو ہوگا جو کہ چین سے خوفزدہ ہیں. اور ایک غلطی جو چین کر رہا ہے، اور میرے خیال میں بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے کہ وہ اپنی معیشت، اپنی معاشی جو ترقی ہے اس پہ اتنی توجہ نہیں دے رہا جتنی فوجی اخراجات، ملٹری بلڈ اپ پہ دے رہا ہے. اب اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ تائیوان کے ساتھ ماہزارائی کرے کہ آئے دن یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو چین کے لڑاکا طیارے ہیں، بمبار طیارے ہیں، اور ایسے طیارے جس میں جوہری ہتھیار بھی رکھے، وہ تائیوان کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہیں. تو ایک آخری جنگ جو چین نے لڑی، اور پھر اس کے بعد اس نے توبہ کر لی کہ اب آئندہ وہ کبھی کسی ملک میں داخل نہیں ہوگا، کسی ملک کے تنازع میں، یا کبھی کوئی جنگ نہیں کرے گا، مداخلت نہیں کرے گا. وہ ویٹنام تھی کہ 1979 جنوری میں
چین نے ویتنام پہ حملہ کیا، قبضہ کر لیا کچھ حصوں پہ، مگر اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گیا. اور یہ دن اور آج کا دن کہ بھارت اور چین کے درمیان بھی جھڑپیں ہوتی ہیں، مگر یہ نہیں ہوتا کہ چین نے حملہ کر دیا. اگر چین نے غلطی کی تائیوان پہ حملہ کرنے کی، یا اس پہ قبضہ کرنے کی، یا ہانگ کانگ میں جو صورتحال ہے اس کو اس نے صحیح طریقے سے اس سے نہیں نمٹ سکا، سنکیانگ میں نہیں نمٹ سکا، تبت پہ نہیں نمٹ سکا، تو مجھے لگتا ہے کہ چند سالوں میں جو چین کی معیشت ہے وہ بڑھ جائے گی پھر، کیونکہ اس کے فوجی اخراجات بڑھ جائیں گے، اس کی توجہ جو ہے وہ ہوگی جو مختلف قسم کے جو تنازعات ہیں اس پہ ملوث ہو جائے گا، اور پھر وہی ہوگا جو کہ امریکہ کے ساتھ ہوا. بہت شکریہ.